بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آپ ہم حصول برکت کے لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے چند کلمات پڑھے. پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں تاکہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ان کا یہ بیٹھنا اور کھڑا ہونا ان کے لیے کیا فائدے کا سبب ہے یہ ان کو سمجھ میں آ جائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں: عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ذکر کے وقت پروردگار عالم جل شانہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، رحمتوں کی بارش ہوتی. ہم اپنی نگاہ سے دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہر شخص کے کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک بات کو لکھتے ہیں. ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے مگر ہمارے دین نے بتا دیا، ہم مانتے ہیں کہ کاندھوں پر فرشتے بیٹھے. بلکہ صرف کاندھے ہی کے نہیں فرشتے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے. آسمانوں پر فرشتے ہیں. ہم نے اپنی نگاہ سے فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ہمارے دین اسلام نے بتایا کہ فرشتے ہیں تو ہم مانتے فرشتے ہیں. تو ویسے ہی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو ہم نے آج سے رحمت کو نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا رحمت نازل ہوتی ہے تو ہم نے مان لیا ہوتی. الحمدللہ یہی مقبرات اور یہ گلیاں سڑکیں جب تک یہاں ذکر نہ ہو تو یہ عام سڑک ہے، مگر جب اللہ کے نیک بندے بلکہ حسنین تو نیکوں کے بھی سردار ہیں، جب ان کا ذکر ہو تو پھر رحمت الہی کا نزول کیوں نہیں ہو. انشاءاللہ جتنی دیر آپ کھڑے اور بیٹھے ہیں یہاں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. پھر ایک آیت میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. قل اے محبوب فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے اجر نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، عوض نہیں چاہیے. کس چیز کا بدلہ نہیں چاہیے، کس سے نہیں چاہیے؟ تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ جیسے آج ہم نبی کا نام آیا تو محبت میں سراخوں پر رکھ لیے. آج ہم اپنے آقا کا نام آیا تو درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو جس زمانے میں صحابہ اکرام کو آقا کا زمانہ میسر آیا تو انہوں نے بھی کچھ مال کچھ اسباب اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم خادموں کی جانب سے کچھ نذرانہ آپ قبول کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. قرآن کریم فرقان مجید کی آیت لے کر جبریل امین بارگاہ رسالت میں آ گئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ محبوب فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میرے ذریعے تمہیں نور ایمان ملا، میرے ذریعے تمہیں ہدایت ملی، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی عوض نہیں چاہیے. صحابہ اکرام تو چاہتے تھے کوئی ایسا کام کرے جس سے میرے آقا خوش ہو جائے، کوئی ایسا ہم معاملہ کر دیں کہ حضور اسے قبول فرما لیں. تو حضور نے ان نذرانوں کے بارے میں تو فرما دیا، اس مال و اسباب کے بارے میں تو فرما دیا کہ مجھے دین کی تبلیغ پر کوئی بدلہ اور عوض نہیں چاہیے، مگر ہاں الا المودۃ فی القربی. اے میرے صحابہ اور قرآن کا مسئلہ یاد رکھیں
کہ نازل بھلے ہی اس زمانے میں ہوا مگر اس کے احکام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے. تو صحابہ کے لیے بھی قرآن نے دروازہ کھول دیا اور ہمارے لیے بھی قرآن نے دروازہ کھول دیا. کیا دروازہ کھولا جانتے؟ آج جب شہادت کے واقعات سنتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں کتابوں میں یا تقریر کے ذریعے سنتی ہیں، نوجوان بھی سنتے ہیں، اور جب منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگ رہا ہے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی تیر لگ رہا ہے، حضرت قاسم ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، تو ایک ایمان والے کا دل مچلتا ہے، ایک کاش میں بھی اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تو ان آل رسول پر میں بھی اپنی جان قربان کرتا، میں بھی ان پر آنے والے تیر اپنے جسموں پر کھا لیتا، میں بھی پانی لینے کے لیے اپنی جانیں ان پر قربان کر دیتا، ایک کاش مجھے بھی وہ موقع ملتا. ایک تڑپ آتی ہے مسلمانوں میں ہر ماہ محرم میں جب کبھی وہ واقعات کربلا سنتے ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا ورنہ ہم بھی کچھ ایسا کر جاتے کہ اللہ کے یہاں ہم معذرت پیش کر سکتے کہ الہی یہ جان حقیر سی تیرے محبوب بندوں پہ قربان کر کے آئیں. مگر پھر بندہ حسرت کے ہاتھ ملتا ہے کہ ہمیں کہاں وہ زمانہ ملا، ہم تو آج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کیا کر پائیں. مگر قربان جاؤ، جن صحابہ کو حضور کا زمانہ ملا وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کر گزرے جس سے حضور راضی رہے، تو ان صحابہ کے لیے بھی حضور نے دروازہ کھولا، اور ہمارے لیے کہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں ہیں ہمارے لیے بھی دروازہ کھولا. ارشاد فرما دیا قرآن نے الا المودۃ فی القربى، اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو حضور نے فرمایا میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کر. اللہ اکبر. جو نبی نے فرمایا میرے گھر والوں سے محبت کرو، قرآن کریم فرقان مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی، تو پھر کوئی خواہ کسی قد کا ہو، کسی مرتبے کا ہو، ہر ایک نے آل رسول سے محبت اپنا شیوا بنا دی. بلکہ اگر بات کریں انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے سے جنتی ہیں، بدری صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی جنتی ہیں، نبی کونین کے عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابی کی فہرست میں بھی جنتی ہیں. جنتی ہونے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا میرے آقا کو کیا پسند ہے، اپنی آل کی محبت، تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد پر خرچ کرنے سے زیادہ رسول اللہ کی اولاد پر خرچ کرنا پسند، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی آل سے محبت. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابی، ساری فضیلتیں رکھتے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ حضرت عمر منبر پر بیٹھے ہیں، امام حسن تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں نیچے اتریے، یہ منبر میرے نانا جان کا ہے، محبت سے اٹھا کر بغل میں بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جو سروں پر بال اگائے ہوئے ہیں یہ آپ کے نانا جان کے ہی اگائے ہوئے ہیں. یہ محبتوں کا عالم کن کا؟ جو پہلے سے جنتی، قرآن جنہیں جنتی فرما چکا، احادیث جسے جنتی فرما چکی. تو ہر شخص نے نبی کے فرمان اور قرآن کے حکم کی روشنی میں آل رسول سے محبت. یہی محبتیں وہاں سے چلتے چلتے آج تک. فرق کیا ہو گیا جانتے؟ محبتوں کے اظہار میں فرق ہو گئے. محبت کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ جنتی حضرات بھی محبت کرتے تھے، اور آج جیسے ہم گناہگار سیاہکار بھی آل رسول سے محبت کرتے. اس زمانے میں بھی محبت کی مثالیں پیش کی جاتی تھیں، آج بھی لوگ محبت میں بے شمار کام کر رہے ہیں. مگر فرق کیا؟ میں ایک مثال سے آپ کو بلکہ تاریخ روایت سے فرق واضح کروں کہ امام حسن و حسین کی محبت کس چیز میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی تختیوں پر تحریر لکھی. تحریر لکھنے کے بعد ماں سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کیا امی جان ہم دونوں میں سے کس کی تحریر، کس کی رائٹنگ لکھاوٹ اچھی ہے. یہ میں الفاظ مترادف اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر طرح کا طبقہ سمجھ لے، ورنہ کوئی کہے انہوں نے رائٹنگ کہا تھا کیا. تو اتنی تنگ نظری کے ساتھ جو ہے کہ بیان نہیں سنا جاتا، الفاظ اس لیے ریپیٹ کیے جاتے ہیں کہ کوئی ہینڈ رائٹنگ کے لفظ کو سمجھ کے سمجھ لے، کوئی تحریر سمجھ لے، کوئی لکھاوٹ سے سمجھ لے. مقصد ہے آپ کو سمجھانا.
تو وہ تحریر لکھ کر لے گئے کس کی اچھی؟ سیدہ فاطمہ کے لیے کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ دو لوگوں کی تحریر دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے یہ زیادہ اچھی ہے تھوڑی کم ہے، مگر آپ فرماتی جاؤ مجھ سے مت پوچھو، اپنے والد بزرگوار حضرت علی سے معلوم کرو۔ وہ دونوں ننھی جان حضرت علی کے پاس پہنچے، مسئلہ کیسا؟ صرف تحریر بتانی، اور کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہ علی جن کے علم کا یہ عالم ہے کہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والوں نے بھی پھر معلوم ہے کیسا پوچھا؟ ایک مرتبہ خود حضرت جبریل انسانی شکل میں آ گئے، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد حضرت علی کے پاس گئے اور پوچھا علی تم باب مدینۃ العلم ہو، تم برملا اعلان کرتے ہو جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو علی یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل کا؟ مولا علی کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھو، کوئی شرعی حکم معلوم کرنا ہے تو وہ کرو، آپ تو وہ بات پوچھ رہے ہو کہ جبریل کہاں ہے؟ مگر نہیں، حضرت علی نے جب علی سے پوچھا گیا جبریل کہاں ہے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ حضرت جبریل فرشتے ہیں، کون ہیں؟ اور فرشتے نوری مخلوق ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تو نور ہے اور انسانی شکل میں، تو ایک عقیدہ پتا چلتا ہے کہ نور بشری لباس میں بھی آ سکتا ہے۔ حضرت جبریل کے نور ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں، مگر حضرت جبریل انسانی شکل میں آ رہے، اور صرف یہی نہیں، کئی مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل حضور کے مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، تو نور بشری لباس میں آ سکتا ہے۔ حضرت جبریل بھی بشری لباس میں آئے عام شخص کی طرح سے، کیا بتاؤ جبریل کا؟ تو علی نے منع نہیں کیا، بلکہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف ایک نگاہ ماری، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا تو آسمانوں کو دیکھ لیا، نیچے دیکھا تو تحت الثری تک دیکھ لیا، مشرق مغرب شمال جنوب سب دیکھ لیا، کہیں مجھے جبریل نظر نہیں آئے، ہو نہ ہو تمہیں جبریل۔ اللہ، تو جس علی کے علم کا یہ عالم، ان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ لکھاوٹ کس کی اچھی ہے، اور حضرت علی کہے نہیں میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اسے اپنے نانا جان رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اللہ، وہی دونوں تحریریں حضور کے پاس آ رہی، نبی تو جو فرما دے وہ حق، مگر اللہ کے محبوب بھی کیا فرماتے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو خدا کرے۔ روایت میں ہے کہ ایک پھل آ کر گرا، اور وہ ایسا دو ٹکڑے ہو کر گرا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کی تختیوں پر ایک ایک ٹکڑا آ گیا، گویا کہ قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں کی تحریر اچھی۔ کیا حضرت فاطمہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یا تو حسن کی اچھی یا حسین کی؟ کیا حضرت علی نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا رسول اللہ نہیں بول سکتے تھے؟ ان سب حضرات کی خاموشی کیا بتاتی ہے کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہیں گے تو حسین کے دل کو چوٹ لگ جائے گی، اگر حسین کی تحریر کو اچھا کہیں گے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے بھی بتا دیا، سیدہ فاطمہ نے بھی بتا دیا، مولا علی نے بھی بتا دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے حسنین کے دل دکھ جائے، جس سے حسنین کو تکلیف ہو جائے۔ تو ان حضرات نے محبت کی بھی، اور محبت کس طرح سے کی جاتی ہے یہ بھی بتا دیا کہ جب قرآن نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، آل رسول سے محبت کرو، تو محبت وہی ہوگی جس سے ان کا دل خوش ہو، اور جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مبارک ہستیاں کہ حضور ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھیں، سیدہ فاطمہ اور مولا علی ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھیں، آنسو دیکھنا تو دور کی بات ہے، یہ ننھی عمر میں چلتے ہوئے آئے، حضور منبر پر خطبہ دے رہے ہو اور یہ ڈگمگا جائے تو اللہ کے محبوب منبر سے اتر کر انہیں سنبھال لے، کیوں؟ کہیں شہزادہ گر نہ جائے۔ زمین پر چلنا تو زمین پر چلنا ہے، اور منبر پر خطبہ تو منبر پر خطبہ ہے۔ اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ نماز۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی؟ اللہ کے لیے۔ اور نماز پڑھ کون رہا ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ کے محبوب نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کی حالت میں امام حسن اللہ کے محبوب کی پشت مبارک پر سوار ہو جائے۔ نبی جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح کو بڑھا دے، اگر 5 بار پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کو 7 بار کر دے، 9 بار کر دے۔ یہ تسبیح کیوں بڑھائی؟
کیونکہ نماز میں امتی کا خیال آیا، اپنے نواسے کا خیال آیا کہ یہ پشت پر سوار ہے، اگر سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو گر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنے سجدوں کو طویل کر دی، ایسی محبوب شخصیت ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ شعبان میں مدینہ منورہ چھوڑا، مکے آئے، ذی الحجہ میں جہاں پوری دنیا کا حاجی عرفات میں جمع ہوتا ہے، اور یہ مقدس شخصیتیں وہاں سے کوفہ کی طرف چلے، پھر وہاں پہنچ کر اپنے گود کے پالوں کو بھی قربان کر دیا، جوانوں کو بھی قربان کر دیا، ساتھیوں کو بھی قربان کر دیا۔ اس سب کے بعد جب اپنی باری آئی تو اپنے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر کے، لوگوں کو بتا کے، دیکھو ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہمارے ہی بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہر طرح کی تقریر کر دی لوگوں کے سامنے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اپنے آپ کو بھی شہید کرا دی؟ جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو خالص یہی وجہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ سامنے جو یزید پلید تھا وہ ان کاموں کو کرتا تھا جن کاموں سے امام حسن کا دل دکھتا، اور وہ کام جانتے ہیں کیا تھے؟ متفقہ روایتیں ہیں اس کے فسق و فجور کے بارے میں، ان اعمال کی۔ یزید شراب پیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ زور سے بولیں، شراب پیتا تھا۔ یزید نمازیں چھوڑتا تھا۔ یزید کے دور میں بے پردگی عام ہو گئی تھی، وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا تھا، شکار پہ نکل گئے، سیر و تفریح پہ نکل گئے، نماز کا وقت آئے چلے جائے کوئی مطلب نہیں، لوگ بے نمازی بنے کوئی مطلب نہیں، شراب نوشیاں عام ہونے دو، عورتوں کا ناچ نچایا جائے نچنے دو، یہ ساری چیزوں پر یزید راضی تھا، حسین ناراض تھا۔ یہ چیزیں حسین کے دل کو دکھا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ تھیں جسے رسول اللہ کے دین نے پسند نہیں فرمایا۔ پتا چلا کہ جو چیز نبی کونین کے دین میں نہ ہو وہ امام حسین کے دل کو ناراض کرتی، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو چیز حسین کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی، جو چیز حسین کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ تو قربان جائیں، امام علی مقام کی محبت بھی پتہ چل گئی۔ کیا چیز خوش کرتی ہے؟ حضور کی شریعت کی پابندی۔ کیا چیز ناراض کرتی ہے؟ حضور کی شریعت کی مخالفت۔ تو اب جو قرآن نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، اگر بارگاہ رسالت میں کوئی مقبول چیز پیش کرنا چاہتے ہو تو حضور کی آل سے محبت کرو، اور محبت اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں نہ۔ اب جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہر ایک نے محبت کا اظہار کیا، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہی محبتیں 1400 سال سے چلتے چلتے اب آئیں، مگر اب یہاں کیا بکھر گیا؟ الگ الگ رنگ۔ ایک یہ محفل ہے، یہ محفل بھی ہم نے خالص امام حسین کی محبت میں سجایا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، حضور کے قرابت داروں سے محبت کرو، حسین کی محبت میں ہم نے یہ مجلس سجائی۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی محرم شریف کا چاند طلوع ہوا، ساری دنیا نے جان لیا محرم لگ گئے، اب ہر ایک کو محبت کا اظہار کرنا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ جگہ پر لوگوں نے گلیوں میں بلیک کلر کے جھنڈے لگا لیے، پوری گلیاں بھر دی، کپڑے بھی کالے پہن لیے۔ پوچھا جا رہا سے جناب کیوں کر رہے ہو ایسا؟ حسین کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کیا، سینے لال کر لیا ہے، بلکہ لال نہیں خونا خون کر لیے۔ کیوں جناب اتنی تکلیف آپ نے آپ کو کیوں دے رہے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ ہم اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تم تو خالی نام لیتے ہو، ہم تو اپنے آپ کو لال کر لیتے۔ اچھا، تو یہ تو آپ کی محبت کے دعوے ہوئے، دلیل کیا ہے؟ ارے دلیل ہے تو صحیح، ہم نے کپڑے ایسے پہن لیے، سینے زخمی کر لیے، چیخ رہے ہیں حسین حسین کر رہے ہیں، کالے کپڑے پہن لیے، غم منا رہے، اور کیا کریں ہم کہیں گے نہ، حسین کی محبت خود حسین ڈیسائیڈ کریں، لوگوں پہ نہیں چھوڑا گیا، جس کی جیسی مرضی آئے محبت کر رہے۔ ہم پوچھتے امام علی مقام کی بارگاہ میں، اے امام کیا اس طرح کی چیزیں آپ کی محبت ہیں؟ تو امام کی جانب سے وہی شریعت مصطفیٰ کا حکم آتا ہے
کہ جب نبی کے دین میں اپنے آپ کو ذرا سی چوٹ پہنچانا جائز نہیں تو بھلا یہ کب اجازت ہو سکتی کہ اپنے آپ کو زخمی کر لو؟ تو اپنے گمان میں محبت ہو سکتی ہے مگر بارگاہ حسین میں قبول ہو جائے وہ محبت نہیں. ہم پوچھے تو علی علی کر رہے، گلے انہوں نے سکھا لیے علی 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 علی، تو کیا یہ علی سے محبت نہیں کرتے؟ ہم کہیں گے نہیں تو ان کا دعویٰ ہے. ہم حضرت علی سے پوچھیں گے اے علی کیا ایسے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ بلیک لباس، یہ سینے زخمی، یہ اپنے گمان میں لاکھ محبت ہو مگر جب ہم نے حسنین کی بارگاہ میں جانچا، علی کی بارگاہ میں دیکھا اور پھر ان کو دیکھا تو بغض ابو بکر بھی ہے، بغض عمر بھی ہے، اور پھر علی علی کرو تو علی خود رد کر دیتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی دشمنی اور میری محبت یہ ایک دل میں آ ہی نہیں سکے. میری محبت اسی دل میں ہوگی جس دل میں ابو بکر و عمر کی بھی محبت. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اسی محبت کے اظہار کے لیے بدن کے کپڑوں کو اتارا، نیکر چڈی پہن لی اور اپنے آپ کو پتوا لیا. انسان تھے، اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا تھا مگر وہ لک لائک اپنے آپ کو جانور بنانے لگے، کوئی لنگور، کوئی بندر، کوئی شیر. کیوں بھائی؟ محلے کے شیر، کیا بات ہے، یہ کیا اہلیہ بنا لیا ہے؟ محرم لگ گئے، معلوم نہیں آپ کو؟ اچھا تو کیا ہوگا محرم لگ گئے تو؟ یہ میں نے آل رسول کی محبت میں کر لی ہے. تو ہم آل رسول سے پوچھتے ہیں امام علی مقام، آپ سے محبت کا حکم تو پوری دنیا کو دیا گیا ہے، اب یہ محبت کا اظہار انسان جانور بن کے کر رہا ہے، کیا یہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ تو اصول ہمیں بارگاہ حسین سے مل گیا کہ جو چیز نانا جان کی شریعت سے ٹکرا جائے اس کے لیے ہم جان دے رہے ہیں، ہم راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے بدن کو کھولنا، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ستر ہے، ہر حال میں چھپانا لازم ہے. اگر گھٹنا کھلا تو نہ رسول اللہ راضی نہ حسین راضی. تب تم لاکھ حسین حسین کر کے انڈر ویئر پہن کے گھومتے رہو زمانے میں، پیٹنے والے ڈھول پیٹ کے اس تماشے کو دکھاتے رہے، اپنے گمان میں سمجھتے رہو مگر امام علی مقام اس سے راضی نہیں. پھر ہم نے دیکھا چاند جیسی نکلا، کچھ لوگوں نے کہا ہم بندر تھوڑی بنتے ہیں. پھر کیا کرتے ہو صاحب؟ ہاں اسپیشلی ایک باقاعدہ ہر محلے ہر علاقے میں ایک چوکی ہوتی، باقاعدہ ایک تخت ہوتا. کیا کیا جاتا ہے اس کو؟ صاحب یہ دھلتی. کیوں دھلتی؟ محرم لگ گئے، آپ کو نہیں معلوم؟ ٹھیک ہے بھائی محرم لگ گئے، ہمیں تو یہ معلوم ہے آل رسول سے صرف محرم میں نہیں پورا سال محبت کرنا چاہیے. یہ کیسے عاشق ہو تم؟ دن ڈیسائیڈ کر کے عشق کرتے ہو، وقت آنے پر عشق کرتے ہو، اس کے بعد غائب. پورے 11 مہینے کے آل رسول سے محبت نہیں کرنی چاہیے. مگر نہیں صاحب، 10 دن میں ہم ملیں گے، اس کے بعد سال بھر بعد بھول جاؤ ہمیں، کون تھے کون نہیں تھے کچھ نہیں پتا. تو قرآن نے یہ تو نہیں فرمایا الا المودۃ فی القربى فی محرم، محرم میں محبت کرنا نہ. ایمان والے ہمیشہ حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ہر مقام پر حسین سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کی دلیل کہ جو چیز حسین نے پسند فرمائی، نمازوں کو پسند فرمایا، پورا سال نماز پڑھتے. رسول کونین کی سنتوں کو پسند فرمایا، پورا سال اس پر عمل کرتے. مگر یہ عاشق ان سال بھر والوں سے بڑھ کر یہ کیا کریں گے بھائی؟ چوکی دھلیں گے. کیوں دھوئی؟ حسین کی محبت میں. اچھا کچھ نے کیا کیا؟ اپنے اپنے طور پر ان چوکیوں پر ایک بڑے بڑے مجسمے رکھ دیے، تصویر اور مورت کہا جائے، بڑے سارے رکھ دیے. بھائی کیا ہے؟ کہا یہ بڑے صاحب ہے، اور یہ اس سے چھوٹا یہ چھوٹے صاحب ہے، اور یہ جن کا منہ ڈھکا ہوا ہے یہ نقاب صاحب ہے، اور یہ جو شیشے کے ہیں یہ کانچ والے صاحب ہیں، اور بھی نہ معلوم کتنے صاحب. معلوم کیا جاتا ہے جب جناب سے کہ یہ کیا کیوں کیا ہے آپ نے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ مولوی ہو گئے. جب سے حسین پہ پانی بند کیا گیا اس نے پانی نہیں پیا تھا. اچھا ارے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے امام حسین سے آگے بڑھ کے تیر کھائے تھے. اچھا آپ نے دیکھیے ابھی فوٹو لگا دیتا باقاعدہ تیر لگے گھوڑے کو فریم بنا ہوا. تو اللہ کے واسطے کچھ تو عقل و شعور سے کام لے. نہ تو یہ دلیل بیان کرنے والے، ہاں یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، لطف کی بات ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے جناب یہ سب کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے. ارے تو جس چیز کو چاہو دلیل بول دو. ہر چیز جو اپنے من میں آئے وہ دلیل ہو گئی. آپ بھی کربلا میں نہیں تھے، ہم بھی کربلا میں نہیں تھے.
تیر لگا کہ نہیں لگا گھوڑے کو، نہ آپ نے جانا نہ ہم نے جانا، اور اگر ہم دونوں جانیں گے تو ہمیں بتانے والا کون ہے؟ ہم سے پوچھو کہ جناب آپ کو کون بتانے والا ہے، تو ہم تو سیدھی سی بات کریں گے، زیادہ ہم جانکار نہیں، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہم کہیں گے جناب اس زمانے سے اب تک جو تاریخ کی کتابیں لکھتی ہوئی چلی آئی، نقلن ہم تک پہنچی، اس سے ہم نے جانا کہ کربلا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے نہ اس میں بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے، یہ ہمارے علم کا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ آپ نے کہا کہ بھئی تیر کھائے، تو یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ آنکھ سے تو آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک بات چلیے، اب تیر کی بات ہے تو ہم پھر عرض کریں کہ تیر اگر آپ کے بقول گھوڑے نے کھائے وہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر ہاں وہاں پر حضرت حنفی جو شہدائے کربلا کی فہرست میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، امام حنفی نے ضرور جب امام علی مقام امام حسین پر ابن نمیر وغیرہ کی جانب سے تیر چل رہے تھے، اپنے آپ کو حسین کے آگے کھڑا کر لیا اور حسین پر آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر لے لیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود۔ تو اب یہ تو کنفرم ہو گیا، متفق ہو گیا، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی جب تیر کھائے گھوڑے نے تو کیوں نہیں بنایا جائے، وہ بہت بڑا جو ہے کہ وفادار تھا، تو وہ اگر وفادار تھا اور اس کا مجسمہ بنایا جائے گا تو پھر انسان جو گھوڑے سے افضل ہے حضرت امام حنفی کا اور بڑا مجسمہ بنانا چاہیے۔ تیر تو انہوں نے حقیقت میں کھایا، پھر سلسلہ یہیں تھوڑی رکے گا کہ تیر انہوں نے کھایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے تیر کھانے والے کا مجسمہ بنایا جا سکتا ہے، مورت بنائی جا سکتی ہے، تو جو حسین کے بھی آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ ہیں، ان کے آگے بھی جنگ احد شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر کھائے تھے۔ تو جو حسین کے آگے تیر کھا لے اس کی بہت بڑی مورت بنا لو تو گھوڑے سے انسان افضل ہے، تو امام حنفی کی ایک مورت بنا لو اس سے بڑی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو حضور کے آگے تیر کھائے تھے کھڑے ہو کر، تو ان کا اور بڑا مجسمہ بنا لو اور دلیل یہی کر دو یہ سب وفادار تھے۔ کیا نظریہ آپ نے بنایا؟ اگر تیر کھانے پر مجسمہ بنانے کی شریعت اجازت دیتی اور یہ تصویریں یا مورتیں بنانا ثواب کا کام ہوتی تو جنگ احد کے بعد خود صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہت بڑی مورت بنا لیتے اور کہتے دلیل میں آپ ہی کی بات کہ انہوں نے حضور کے آگے تیر کھائے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد جس وقت مختار بن عبید ثقفی کا غلبہ ہوا تو وہ بھی ایک بہت بڑا مجسمہ بنوا دیتا حضرت امام حنفی کا اور بول دیتا انہوں نے تیر کھائے تھے۔ کیا ہم نے نظریہ بنایا؟ کہاں سے ہم یہ بات لے کر آئے؟ اور لوگوں نے کہا صاحب دلیل ہے ان کے پاس۔ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اس نے تیر کھایا، تو اس کا تیر کھانا تو نہیں پتا، اور ایک obviously بات ہے، ایک عقل کی بات ہے، صرف وہی نہیں، ہر جنگ میں جب گھوڑ سوار سواری پر جنگ کرتے ہیں تو گھوڑے زخمی ہوتے ہیں، یہ عام سی بات ہے۔ امام حسین سے افضل مولا علی ہے، امام حسین سے افضل مولا علی، مولا علی سے افضل رسول اللہ نے۔ ان سارے حضرات نے بھی جنگوں میں شرکت کی ہے اور جان کر صحابہ کے لیے گھائل ہوئے ہیں، تو پوری جگہ پر الگ الگ گھوڑے بنا لیے جائے۔ یہ حضرت خالد بن ولید جنگ لڑتے تھے نا، یہ وہ زخمی گھوڑے کی یاد کر رہا ہے۔ یہ والی یہ حضرت ابوبکر صدیق جس پہ سوار ہوئے تھا نا، یہ وہ گھوڑا، اور یہ اتنا بڑا، یہ حضور کا گھوڑا جو ہے جس پہ حضور سواری کرتے تھے، یہ بڑا والا حضور کا۔ یہی مجسمہ سازی کو تو حضور نے ناپسند فرمایا۔ کعبے میں جب رسول کونین داخل ہوئے، تمام بتوں کو ہٹا دیا گیا، اندر حضور نے دیکھا کہ لوگوں نے انبیاء کی تصویریں بنا رکھی۔ کس کی؟ زور سے بولے۔ نبی مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے، سادات عورت سے افضل ہے، انبیاء سادات سے افضل ہے۔ تو خود رسول اللہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنا دی۔ تو حضور کو کہہ سکتے تھے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصاویر کو بھی دھلوا دی، ان کو بھی صاف کروا دی اور بتا دیا کہ مصور تصویر بنانے والا صرف اللہ۔ باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں،
تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے مصور کے اللہ تعالیٰ تصویر بنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تصویر بناتا بھی ہے اور اس میں جان بھی ڈالتا. اسی لیے حدیثوں میں مضمون موجود ہے کہ جو دنیا میں تصویر سازی صورت بناتے ہیں پڑوس میں بیٹھ کر ان سے فرمایا جائے گا تمہاری نقل کرنے چلا تم نے مجسمے تیار کیے تھے. مصور تو ہم تھے, ہم جان چاہتے ہیں, اب تم بھی جان چاہتے. کہاں سے آپ کی جان چاہے ہیں؟ حکم ہوگا جب تک جان نہیں ڈالے گا جب تک جنت میں نہیں جا سکتے. کیا وہ بندہ جنت میں جا سکے؟ مسلمانوں یہ کہاں ہو رہے ہیں؟ میں پھر کہوں گا میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ گھوڑوں کو لے کر دوڑتے ہیں وہ کوئی اسلام میں نہیں ہے یا وہ کوئی جو ہے کہ امام حسین سے محبت نہیں کرتے. بالکل کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو خواتین مہندی لے کر حضرت قاسم کی جاتی ہیں, چھاپے لگاتی ہیں, انہیں محبت نہیں ہے. بے شک انہیں حضرت فاطمہ سے محبت ہے, انہیں حضرت زینب سے محبت ہے, حضرت سکینہ سے محبت ہے. ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. اگر انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو وہ جاتی کیوں؟ انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو یہ بڑے بڑے گھوڑے مجسمے سجاتے کیوں دوڑ لگا لگا کے اپنے آپ کو زخمی کرتے؟ تو ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ضرور عقیدت ہے. اس بات کا انکار نہیں کرتے. مگر عقیدت کے اظہار کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ اپنائیے جس سے خود امام حسین ناراض, جس سے حضرت زینب ناراض, جس سے حضرت سکینہ ناراض. طریقہ وہ اپنائیے. طریقہ تو وہ اپنانا تھا جس سے حسین راضی ہوتے. عورتیں گھوڑے کے لے کے نیچے بچے نکالتی, مہندیوں کو بول کر چھاپے لگا دی. شریعت کا مسئلہ سنو کہ میں نے اصول پہلے ذکر کر دیا. حسین اسی چیز سے راضی ہے جو رسول اللہ کی شریعت کے حساب سے صحیح. وہ مہندی کا کون یا پسی ہوئی مہندی بھلے ہی وہ 5 روپے کی, اس کو گھولا لپیٹا اور دیوار پر پنجا بنا. نہ تو اس مہندی سے دیوار کا فائدہ نہ اس عورت کا فائدہ. وہ مہندی ہو گئی ضائع, چلی گئی برباد. رسول اللہ کے دین میں مال کو ضائع کرنا, اسراف کرنا ناجائز. علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندہ تالاب کے کنارے بیٹھا ہو, ایک گلاس پانی پی رہا ہے اور تھوڑا سا پانی اس پہ بچ گیا تو وہ پھینک دے تو اللہ کی اس کی بھی پکڑ ہو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تالاب کے کنارے بیٹھا تھا اور گلاس بھر دوں اللہ. تالاب اپنی جگہ ہے, تو نے اتنا پانی ضائع کیوں کیا؟ کسی ہریالی میں ڈال دیتا, کسی اور نیت سے کہیں پر انتظام کرتا تو بھلے ہی وہ مہندی 5-10 روپے کی ہو مگر آپ نے اسراف کر دی. تو حسین کا نام لے کر, فاطمہ و زینب کا نام لے کر, حضرت قاسم کا نام لے کر آپ رسول اللہ کے دین کے خلاف کام کرو گے تو کیا ان کی روحیں تمہیں دعائیں دیں گی؟ کیا وہ اپنی قبروں سے تمہیں برکتیں دیں گے؟ ہرگز. اگر محبت تھی, جذبات تھے تو اس کا اظہار جائز چیزوں کے طور پر کرتے. اس چھاپے سے تو کوئی فائدہ نہیں تھا, وہ مہندی کی قیمت ضائع ہو گئی. مگر اسی کے بجائے وہ 5 روپے کی چیز کسی غریب کو دلا دیتے اور وہ کھاتا تو اللہ تمہیں ثواب عطا کرتا. کیوں؟ احادیث کریمہ میں یہ مضامین بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر گرم جگر میں ثواب رکھا. مسئلہ سماپت کر دیں. انسان تو انسان ہے, جانور پر بھی اگر آپ رحم کرو گے اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے. اگر ایک کتا پیاس سے جام الگ ہے, زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے, آپ نے ایک پیالہ بھر کے رکھ دیا اور وہ سیراب ہو گیا تو یہ بھی نیکی ہے. اندازہ کریں, چوٹی کو آپ نے شکر کے دانے کھلا دیے, یہ بھی نیکی. جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک, ان کو کھلانا پلانا یہ اجر, اور ان کو تکلیف دینا یہ بھی دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی پاک نے خود فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت کو الٹا لٹکا کر اور بلی اس کے منہ کو نوچ رہی, پھر اس کا منہ بندہ پھر نوچتی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عورت اس بلی کی مالک تھی, اسے کھانا پانی نہیں دیتی تھی, تکلیف دیتی تھی, تو اس بلی کے سبب اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا اور یہ عذاب اس کے اوپر مسلط کر. جانور کی کھلانے میں ثواب, انسان جو اشرف مخلوقات کے بنا چاہے اولا ثواب. آپ بالکل دل کھول کر انہی امام علی مقام کی بارگاہ میں اس سال ثواب کے لیے
ہم نے جب اصول بتا دیا کہ کسی بھی چیز کا صحیح غلط ہونا حضور کی شریعت سے لیں گے تو یہ کہاں سے شربت تو وہاں سے شربت کہ لوگ خود گرمی کے موسم میں شربت کی دکانیں کھولتے باقاعدہ کون سا فلیور چاہیے بھائی فانولا چاہیے دودھ کولڈ ڈرنک چاہیے 50 روپے گلاس 40 روپے گلاس پینے والے پی رہے بیچنے والے بیچ رہے پیسے دے کے لوگ لے رہے وہاں جائز نہ جائز کا کوئی تصور نہیں اور یہاں مفت میں لوگ اظہار ثواب کے لیے بانٹ رہے ہیں وہاں دلیل کرتا تو بندہ کم نظر بھی نہ بنے جو جائز چیز ہے وہ حضور کے دین سے دیکھے نہیں میں شربت کی کوئی ضرورت نہیں کوئی بات عرف میں ماحول نے جس چیز کو متعین کر لیا وہ چیزیں بھی جائز ہی جیسے مثال کے طور پر شادی خانوں میں گوشت ماننے کا کون سا حکم ہے اور عرف عام بن گیا گوشت بھی جائز چیز ہے مانڈا بھی جائز چیز ہے تو جیسے گوشت مانڈا ہر شادی میں جائز ہے بہت والی کوئی نہیں سمجھتا ایسے ہی ماہ محرم الحرام شریف میں شربت و کھچڑا جائز ہے کوئی بند والی نہیں سمجھتا تو بے شک جب چیٹی کے کھلانے میں ثواب ہے کتے کو پانی پلانے میں ثواب ہے تو ایک پیاسا انسان اگر پانی کی سبیل سے پانی پی لے تو بے شک پلانے والوں کو ثواب ہے کوئی اگر شربت پی لے تو بے شک پلانے والے کو ثواب ملے کوئی یہ کہہ سکتا جناب کھچڑا بنایا اور اپنے اپنے لوگوں نے کھا لیا غریب کو تو بانٹا نہیں تو یاد رکھیے یہ کوئی واجب صدقہ نہیں نفلی صدقہ اور نفلی کام میں اپنا ہو کے پڑھایا ثواب ملتا ہے رسول پاک کے حدیث پاک میں یہاں تک کہ اگر شوہر نے بیوی کو محبت سے لقمہ کھلا دیا حالانکہ اس کا نارو نفقہ واجب ہے شوہر پر مگر محبت سے حضور کی امتی سمجھ کر اگر اسے ایک لقمہ کھلایا تو حضور فرماتے یہ بھی صدقہ اس پر بھی ثواب ملے گا تو یہ کہیں حضور کے دین میں نہیں ہے کہ رشتہ دار نے کھا لیا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا یا امیر و غریب نے کھا لیا کیونکہ یہ واجب نہیں یہ زکات کی طرح نہیں ہے لوگ اپنی گاڑی کمائی سے یہ خرچ کریں یہ جائز چیزیں مگر ہم نے جب پوری تاریخوں کو دیکھا کہیں بھی چوکی بھولنا نہ یہ ہمیں امام زین العابدین کے یہاں نظر آیا نہ امام باقر کے یہاں نظر آیا نہ امام جعفر صادق کے یہاں نظر آیا نہ آل رسول جیسے غوث اعظم کے یہاں نظر آیا نہ غریب نواز کے یہاں نظر آیا کہیں پر نہیں اللہ مہندی لگانا تو مہندی عورت کو جائز ہے اپنے ہاتھ میں لگا منع نہیں مگر اس کو لے جا کر دیواروں پر ضائع کر دینا اللہ کے یہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے کچھ نے کہا آج ہی ہمارے جگہ بیان تھا بہت ساری پرچیاں خصوصیت کے ساتھ خواتین کیا ان میں سوالات کیا لکھے تھے ہم تو منت کے طور پہ جاتے ہم جو گئے وہاں بڑے صاحب کے یہاں جن صاحب کے وہاں بھی ہم تو منت کے طور پہ گئے یاد رکھیے یہاں بھی ہم کم نظری سے کام نہیں دیتے منت دو طرح کی ہوتی ہے ایک شرعی منت یعنی اپنے اوپر کچھ چیز شرعی طور پہ لازم کر لینا میں مثال دیتا ہوں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں منت مانی ہو ناجائز نہیں منتیں مانی جاتی جائز ہے شریعت اسلامی میں شرعی منت یہ ہے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے اسلام میں ہوگا دوا دارو علاج چل رہا ہے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو بندہ یہ کہے گا اللہ تو اسے شفا عطا فرما دے تو میں روزے رکھوں گا یا روزے رکھوں گا ایک روزہ دو روزہ جتنی اس کی طاقت ہے یا اللہ یہ میرا فلاں کام بہت وقت ہو گیا نہیں ہو رہا پا رہا ہے میں بہت پریشان پروردگار عالم کو آسانی عطا فرما دے تو میں اتنی رکعت نمازیں پڑھوں یہ ساری منت شرعی منت ہے یعنی آپ نے جب کر لیا نا کہ نماز پڑھوں گا آپ کا وہ کام ہونے کے بعد وہ نماز پڑھنا آپ پہ واجب ہے وہ روزہ رکھنا آپ پر ضروری کیونکہ یہ شرعی منت آپ مانو جائز دوسرا ہوتا عرفی منت اللہ کے نیک بندوں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قرب و عزت رکھنے والی چیزوں کی منت جیسے مثال کے طور پر میرا یہ فلاں کام ہو جائے یا فلاں مشکل آسان ہو جائے تو میں اللہ کے نیک بندے حضور کی مبارک آج حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے اتنے بچوں کو کھلا دوں یا کھلا دوں بالکل جائز منت عرفی ہے کوئی اس میں مظاہرہ نہیں ہے تو یہ چیزیں جائز ہیں اور ایک مجسمہ ایک مورت کہ جو نہ تو شرعی منت اور نہ اس مورت سے منت عرفی منت تو پھر یہ وہی بات ہوتی جو دین سے ٹکرا اور جو بات دین سے ٹکرا جائے وہ حسین کو
بہنوں کی بھی کہ بے شک ان کے دل میں کچھ جذبہ ہے، جبھی وہ وہاں گئی، بے شک جو لے کے دوڑتے کچھ جذبہ ہے، مگر اس جذبے کو غلط طور پر نہ ظاہر کرو بلکہ دین کے دائرے میں ظاہر کرو۔ پھر ایک بات اور عرض کروں، بڑی تکلیف والی بات ہے، پہلے دن سے تو یہ شروعات ہوئی گی، چوکی سے لے کے تو مہندی سے لے کر تو کیا کیا، بلکہ اس چاند سے پہلے اور 40 دن کے بعد تک ایک تماشا اور دیکھنے میں آتا ہے۔ کان اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نکلا ایک آواز آتی دھم 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 دھم، کائی کی ہے ڈھول۔ اگر بجانے والے سے پوچھے گا بھائی تھک رہا ہے، کوئی رات بجا رہا ہے، کیا معاملہ؟ دھن سوار ہے آل رسول پہ، ٹھیک ہے بھائی جذبہ تیرے اندر بھی کہنے کے تمہیں لگاؤ رکھتا ہے، مگر اظہار کس چیز کا کرنا؟ محرم میں تھے، محرم میں کیا ہوا تھا؟ آل رسول نے قربانی پیش کی تھی، تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سن 2 میں جو کہ سن 61 ہجری میں 2 محرم الحرام شریف کو میدان کربلا میں پہنچے، وہاں سے لے کر تو 10ویں محرم عاشورہ تک کہیں بھی ہمیں ڈھول نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی 10ویں محرم ہوئی، امام عالی مقام کو شہید کیا گیا، اب یہ خبر جب کوفہ پہنچی ابن زیاد کے پاس، جب عراق اور شام میں پہنچی، تو اب یزید نے اپنی جیت اور فتح کے طور پر گلیوں کو سجوایا اور اب اس کے جیتنے کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ہم رب ہے نا، یہ کون نظارہ تھا کہ یزید کی طرف سے بجے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جیت ہے، جو جیتا اس کی نوبت بجتی، اس کے ڈنکے بجتے۔ اب جس نے محبت حسین سے کی اور نوبتیں وہ بج رہی جو یزید نے بجنا، یہ کون سی محبت؟ وہ پھر مزید تماشا یہ کہ وہ بجانے والا بھی اگر حسین کرے تو کیا دل ٹوٹتا ہوگا امام حسین کہ ایک تو میرے نانا جان کی شریعت کی مخالفت، یزید کی سنت کے عمل، وہ پھر میرا نام لینا، یعنی تو یہی ہو گیا کہ بندہ جوا کھیل رہا ہے حسین حسین کر جواری کہہ رہا اتنے گرے ہم نہیں معلوم ہے غلط چیز ہے، حسین کا نام نہیں لے سکتے، شرابی شراب کے تو حسین کے شراب نہیں پی سکتا، وہ غیر جانی جگہ پر نام ہی نہیں لے سکتے۔ تو جب یہ چیز گندی حضور کی شریعت کی خلاف ہونے کی وجہ سے ہے، یہ چیز گندی حضور کی شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے، تو یہ چیز بھی تو حضور کی شریعت کے خلاف ہے، پھر یہاں حسین کا نام کیسے لے لیا؟ جس وقت شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین شہزادہ امام حسین اسیر بنا کر لائے گئے اور مسجد کے قریب پہنچے تو وہاں بھی نوبت بج رہی تھی، ڈنکا بج رہا، تھما تھم تھما تھم۔ یزید کے بیٹے نے کہا امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین سے، دیکھو کس کی نوبت بج رہی، کس کے ڈنکے بج رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا کوئی بھی کہیں کشتی لنگر ہو تو جیتے گا تو پھر بجا کے لے جاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین کو وہ تانا دینا چاہتا اور کیا کہا، دیکھو یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی، میرا باپ جیتا ہے اس کے ڈنکے بج رہے، یہ ڈھول اس کے نغارے اس کی جیت کے بج رہے۔ حضرت امام زین العابدین کچھ پل کے یہ خاموش رہے، مؤذن نے اذان دینا شروع، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، بس انہوں نے فرمایا مؤذن رک جا۔ پوچھا اس ابن یزید سے، یہ بتا یہ محمد تیرے نانا ہے کہ ہمارے نانا ہے؟ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد، فرمایا مؤذن خیر، فرمایا سن یہ نوبت کس کی بج رہی ہے؟ یزید کی بج رہی ہے، میرے نانا کی بج رہی ہے؟ کہا سن یزید کی نوبت تو بچ کے ختم ہو جائے گی مگر میرے نانا کا چرچا ممبر و مسجد سے قیامت تک ہوتا ہے۔ تو اگر حسین کے ڈنکے بجانے تھے نا تو وہی جن جوانوں کو جذبہ ہے نا جلدی پہنچ کے کبھی گردن اٹھا کے آزان دیتے اور وہاں کہتے اشہد ان محمد اور پھر دل میں تصور لاتے اے امام زین العابدین، اسی لیے صداقت کو آپ نے پسند فرمایا۔ محرم میں میں نے یہ کوشش کی کہ میں نے مؤذن کو پیچھے چھوڑا اور خود جا کر اذانیں دی۔ نوبت بجانی سے آل رسول کی تو یوں بجاتے کہ محلہ میں سنتا چلا آج کس کی اذان کی عمل نہیں، یہ فلاں محلے کا وہ لڑکا ہے کہ جو اب تک کہیں نظر نہیں آتا تھا مگر محرم آنے پر اس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے، یہ فجر میں پہلے پہنچ کر اذان دے۔ معلوم ہے اس میں لفظ بڑا اچلتا ہے، وہ ہلہ ہنگامہ یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے،
مگر عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی بھیڑ تعداد نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں اس کو بھی معذور سمجھتا ہوں، وہ ڈھول بجا رہا ہے، وہ بیچارہ اپنی عقیدت اسی میں سمجھتا ہے، مگر میں اور زبان عرض کروں گا میرے دینی بھائی، تیرے دل میں اگر محبت ہے تو جن کی محبت ہے ان کی تو رضا دے کہ وہ تو خود اس نوبت کو، اس نغارے کو، اس ڈھول کو یزید کی ڈھول اور نوبت بتا رہے، اور اپنی نوبت اپنے ڈنکے کو، اپنے خاندان اور اپنے آقا کے ڈنکے کو، مؤذن کے اذان کو بتا رہے۔ تو اگر تجھے حسین کی نوبت بجانی تھی، حسین کے ڈنکے بجانے تھے تو بلند آواز میں تجھے اذان دینی چاہیے۔ اگر تجھے حسین کے ڈنڈے بجانے تھے تو خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب نیزے پر تھا اور وہ لے کر چل رہے تھے، ایک مقام پر سے گزرے، ایک قاری قرآن تلاوت قرآن کر رہا تھا، اصحاب کہف کی جیسی واقعے پر وہ تلاوت میں پہنچا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر سے آواز لگی۔ اگر تجھے بلند کرنا تھا امام علی مقام کی محبت کا ڈنکا تو تلاوت قرآن کی کثرت کرتا، اس کے ذریعے کرتا۔ وہاں آل رسول کا جب دمشق کی جانب لے جائے گئے، کوفہ کی جانب لے جائے گئے، کیا منظر ان لوگوں نے کیا، اللہ تیری پناہ۔ وہ درندہ صفت لوگ ان شہداء کے سر نیزوں پر لیے، عورتیں، وہ مقدس عورتیں جن کے گھروں میں چاند و سورج بھی نکل کے گزرا کرتے، وہ مقدس شہزادیاں اونٹوں کی پیٹھوں پر سوار کی، اور بات کربلا اگر سنو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ عورتیں کربلا میں جاتی ہیں تیار ہو کر، باقاعدہ کان ناک ٹیپ ٹاپ ہو کر، اور وہ نمک جو گھر میں کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو بہت بڑے بات ہے، مگر جب عورت کی آوارہ گھمانے کی باری ہوگی تو کپڑے وہی لا کے دیں، میک اپ کا سامان وہی لا کے دیں، بائک پہ بٹھا کے چھوڑ کے آئیں گے، ارے بہت دیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کب ریسیو کرنا ہے، کھاؤ پاپڑ بھجی جب تک پھر ہم ریسیو کر دیں۔ کیا دنیا ہستی ہوگی کہ ان کے لوگ ایک طرف بتاتے ہیں کہ ان کے امام کی شہادت کا موقع دین پہ جان قربان کرنا تھا، اور جب 10ویں محرم آتی ہے تو یہ تو تہوار مناتے، بڑھیا پاپڑ بھجیے کھاتے، جگہ جگہ پر مصنوعی کربلا بنی، وہاں تو عورتیں گھومتی۔ ایک وہ کربلا کی عورتیں تھیں کہ خیموں میں سے مجال ہے کہ باہر آ جائیں بے پردگی کی وجہ سے، اپنے آپ کو امام کی تاکید اور امام کی وصیت پر قائم رکھا کہ جان جاتی اور چلی جائے، رسول اللہ کے دین کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ تو جو واقعی کربلا میں ہے وہ پردے میں، اور جو بناوٹی کربلا میں ہے وہ کھلی، وہ بے پردہ ہے، اور پھر سب کی زبان پر حسین 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 حسین، اللہ سے نہیں پڑا۔ کیا ان کی روحوں کا تکلیف ہوتی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بے شک وہ اللہ کے لیے سے اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اسی امید پر بیانات کرتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے روحوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ کون کیا کرتا ہے، اور حقیقی بات نہیں، کوئی جذبات نہیں، عوام جیسے قبرستان جاؤ سلام کرو السلام علیکم کی حالت کو کیوں سلام کروایا جا رہا بولو، اتنے نیچے زمین میں باجے لگ گئی، مٹی لگ گئی، پھر کیوں سلام کروایا جا رہا ہے؟ یہ سلام کروانا بتانا مردہ سنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مردہ آنے والے کو جو قبر پر آیا دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، تو مردہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ جب عام مردے، گنہگار مردے دیکھ سن سکتے ہیں تو بے شک آل رسول کی روحیں بھی دیکھ سن سکتی ہیں۔ تو جب آل رسول کی روحیں، سیدہ فاطمہ کی روح، حضرت امام حسن حسین کی روح، شہداء کربلا کی روح، وہ جب ہمیں دیکھتی ہوں کہ یہ مجمع بیٹھا اور کھڑا، یہ ہمارے مظاہر بیان کرتا ہے، یہ ہمارے نانا جان کی شریعت پر چلنے کی تعلیم دے رہا ہے، تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ ان کی روحیں ہمیں دعا دیتی ہیں۔ مگر جب وہی ارواح پاک لوگوں کا مجمع دیکھتی ہوں گی کہ بھیڑ لے کر دوڑ رہی ہے، ظہر کا وقت آ رہا ہے چلا جا رہا ہے، عصر کا وقت آ رہا ہے چلا جا رہا ہے، حسین حسین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مسلمان اپنے جذبے کا صحیح استعمال کرو، اپنی اس ہمت کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ اسلامی مائیں بہنیں بھی اگر واقعی سیدہ زینب سے، سیدہ فاطمہ سے، حضرت سکینہ سے، آل رسول سے، ازواج مطہرات سے محبت ہے
تو اپنے اس محبت کا اظہار صحیح طریقے سے کرو، اور وہ واحد ایک ہی لائن ہے جس چیز کے رسول اللہ کے دین نے اجازت دی، بس اسی میں وہ حضرات راضی ہے، اور جو ہمارا عمل ان کے دین سے ٹکرا جائے وہ ہرگز نہ آل رسول کی بارگاہ میں قبول ہے نہ رسول کی بارگاہ میں قبول۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم نے بھی جنرل محمد عطا فی القربہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرو، اسی محبت کی امید میں محفل سجائی کہ یا رسول اللہ بے شک آپ دیکھ رہے ہیں، حضور کی آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی شریعت کی حفاظت کی مجلس کر تو اللہ تعالیٰ ہمارا نماز بھی غلامان اہل بیت اور ذاکران اہل بیت میں فرما دے، اور جو ہمارے دینی بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں اب بھی اسلام کے خلاف چیزیں کر کے محبت حسین کا اظہار کرتی ہیں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ اور ایک اگلی بات آگے ضروری ہے میں آج کہہ دوں، بعض لوگ جو چاہتے ہیں کہ یار بات تو سمجھ میں آ گئی چھوڑ دے، وہ ایک چیز ان کو روکتی، لوگ کیا کہیں ارے ہر سال تو اتنی آگے آگے لیتا تھا اور اب پیچھے ہو گیا، اب بڑا خوشی جو ہے کہ پیچھے قدم نہیں ہے بولے تو وہ بیچارہ ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں، میرے پیچھے کیا کہیں۔ تو مسلمانوں جب حق واضح ہو جائے تو لوگوں کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی حسینیت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کہاں، میں کہوں گا اسی کربلا، حضرت حور پہلے انہوں نے امام کا راستہ روکا، جانے نہیں دیا، ایک طویل گفتگو ہوئی، رکاوٹ بنے، یہی حور اس میدان کربلا میں بھی امام کے سامنے آئے، مگر جب جنگ شروع ہونے کی نوبت آئی تو اب یہی حور امام حسین کی طرف ہو گئے، امام حسین کی طرف ہو گئے، اور وہاں ہونے کے بعد کیا کہا، یہ نہیں سوچا کہ اب یزید لشکر کیا کہے گا، حور اب ادھر ہو گئے، کل بدو ہو گئے، پہلے تو ہمارے ساتھ تھے، یہ پرواہ نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ جہاں امام علی مقام ہے حور بھی وہیں رہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان کی رضا کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مسلموں کو ذنب کوتاہی کو معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔